السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك. محترم حضرات، پردہ نشین خواتین، پیغمبروں کے واقعات میں ہم حضرت یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے واقعے تک پہنچے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کل بتایا گیا آپ کے سامنے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹے تھے، جس میں سے 2 بیٹے ایک بیوی سے تھے، باقی کے 10 الگ تھے۔ تو وہ 2 حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین، یہ 2 تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو چنا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور انہی کو نبی بنایا، پیغمبر بنایا۔ تو ان کے واقعات پر آج بات کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام، قرآن میں ان کا ذکر تقریباً 6 مرتبہ آیا ہے۔ اس میں سے 24 مرتبہ، یعنی کہ 4 مرتبہ صرف سورہ یوسف میں ہی آیا ہے ان کا نام۔ قرآن میں 2 جگہ ہی الگ سورتوں میں ان کا ذکر ہوا۔ ایک سورہ ہے سورہ انعام میں، اور دوسرا سورہ ہے سورہ غافر میں، سورہ مؤمن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 2 سورتوں میں ان کا صرف نام ہے، بقیہ سورہ یوسف میں ہی پورے نام 4 جگہ بھی اور پورا قصہ بھی ان کا یہیں پر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پورا مکمل ایک سورہ نازل کیا، سورہ نمبر 12 سورہ یوسف۔ اور یہ ایک سورے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کا شروع سے لے کر آخر تک کا تقریباً واقعہ اور قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ یہ قصہ ایسا ہے کہ یہاں ضرورت نہیں پڑتی ہے ہمارے کو ادھر ادھر جانے کی۔ قرآن میں خود اتنا تفصیل کے ساتھ، اتنا پھیلا کر کے اللہ تعالیٰ نے واقعے کو بیان کیا ہے۔ چونکہ یہ واقعہ ایک ہی جگہ ہے، تو اس لیے میں اس واقعے کا جو اکثر حصہ سورہ یوسف میں ذکر ہے، تو اس کی چند آیتوں کو پڑھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے سے جو نصیحتیں ہمارے لیے بیان کی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام جب 10 یا 12 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں، تو پہلی مرتبہ ان کی زندگی میں ایک انوکھا واقعہ جو ہے پیش آیا۔ وہ کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، رات کو ایک خواب دیکھا۔ خواب دیکھنے کے بعد صبح اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں۔ کیا بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اذ قال یوسف لابیہ، یوسف نے اپنے والد سے کہا یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی رأیت 11 کوکبا، میں نے دیکھا ہے 11 ستاروں کو، والشمس، ایک سورج کو، والقمر، اور ایک چاند کو، رأیتہم لی ساجدین، میں نے دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب تھا جو انہوں نے دیکھا اور اپنے والد کے سامنے بیان کیا۔ خواب میں 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند۔ ان کے والد نے اس کی تعبیر انہیں بیان کی، خواب کے بارے میں سمجھایا کہ 11 ستاروں سے مراد تمہارے 11 بھائی ہیں، 10 بھائی ایک ماں سے، ایک بھائی ایک الگ ماں سے، یعنی تمہارا اپنا سگا بھائی، اور دوسرے 10 جو ہے سوتیلے بھائی ہیں۔ کہتے ہیں کہ 11 ستاروں کا مطلب یہ ہے، سورج کا مطلب والد ہے اور چاند کا مطلب ان کی والدہ، ان کی ماں ہے۔ کہا کہ یہ تمہیں سجدہ کر رہے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں ایک ایسا دن لائے گا
جب وہ تمہارے ماتحت آئیں گے تمہارے سامنے جھکیں گے. یہ تعبیر بیان کی. حضرت یعقوب علیہ السلام جب یہ خواب کے بارے میں سنے اور سمجھائے، چونکہ وہ خود نبی تھے، ان کے والد نبی تھے، ان کے دادا نبی تھے، تو وہ جانتے تھے کہ یہ خواب یا ایسے خواب پیغمبروں کو آتے ہیں. ہاں، ایک ساتھ اللہ تعالیٰ کی یہ جو بڑی بڑی مخلوقات ہیں، ستارے، سورج، چاند، ان کا گویا سجدہ کرنا، گویا یہ خواب نبیوں کو ہی آتے ہیں. اور یہ مخلوقات اگر کسی کے سامنے اگر ایسا جھک رہے ہیں تو گویا وہ پیغمبر کی نشانی ہے. جب یہ آیت ہم پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرماتے ہیں، انی لأعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل الہجرہ. اللہ کے نبی جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تو مکے کی جو باتیں اللہ کے نبی یاد کر کے سناتے تھے صحابہ کرام کو، اس میں سے ایک بات تھی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں مکے میں ایک ایسے پتھر کو پہچانتا ہوں جو پتھر ہجرت سے پہلے یعنی یہاں آنے سے پہلے مجھے مکے میں سلام کیا کرتا تھا. سبحان اللہ. سلام کرنے کی کیفیت کیا ہے، پتھر کیسا سلام کرتا ہے، یہ پیغمبروں کے معجزات ہے جو پیغمبر سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہوا ایسے. تو اسی قبیل سے یہ بھی بات ہے. تو یہ پیغمبروں کی نشانیاں ہیں. یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے اور انہوں نے سمجھاتے ہوئے اپنے بیٹے کو کہا. کیا کہا؟ سب سے پہلی نصیحت کہا، یا بنی، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر نہیں کرنا، بولنا نہیں. کیوں نہیں بولنا؟ کہا فیکیدوا لک کیدا، اگر تو بولے گا تو وہ تیرے خلاف کوئی چال چلیں گے، تجھے نقصان پہنچائیں گے، تیرے خلاف سازش کریں گے. اور کیوں کریں گے؟ ایسا کیوں ہوگا؟ بولے کہ شیطان ورغلائے گا، ہاں تیرے بھائیوں کو ورغلائے گا. فوراً کہا ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. تو یہ پہلی نصیحت حضرت یعقوب علیہ السلام کرتے ہیں. اس بات سے مفسرین نے نقطہ نکالا کہ آدمی اپنے اوپر جو نعمتیں اللہ کی ہیں وہ نعمتیں ان لوگوں کے سامنے ذکر نہ کرے جو اس کا برا چاہتے ہیں. اگر مجھے اندازہ ہے کہ چند ایسے لوگ ہیں جو میرا برا چاہنے والے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو ان کے سامنے میرے اپنے اچھے خواب بھی ہو یا نعمتیں جو اللہ نے مجھے دیا ہے، چاہے مال میں برکت ہو یا کسی بھی اعتبار سے، ایسی نعمت کا ذکر نہیں کرنا جس نعمت کو سننے کے بعد سامنے والے یا تو حسد کرنے لگیں گے یا پھر اس کے خلاف سازش کرنے لگیں گے. تو ایسی باتیں ذکر نہیں کرنا اس آیت سے معلوم ہوا. یہ پہلی بات تھی جو باپ نے اپنے بیٹے کو سمجھایا. دوسری بات کہا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، ہاں بیٹا یہ خواب معمولی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں علم دیا ہے. کس کا؟ من تأویل الاحادیث، آگے اللہ تعالیٰ تمہیں علم سے نوازے گا. کون سا علم؟ ایسا علم جو دنیا میں بہت کم انسانوں کو نصیب ہوتا ہے، اور وہی علم ہے خوابوں کی تعبیر کا علم. خوابوں کی تعبیر بولے تو خواب جو دیکھتے نا ہم، خواب کیسا ہوتا ہے، اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے، کیا چیز دیکھنے پر کیا معنی ہوتا ہے، کب کب خواب صحیح ہوتے ہیں، کب خواب صحیح نہیں ہوتے، کس کے خواب سچے ہوتے ہیں، کس کے خواب جھوٹے ہوتے ہیں، یہ پورا ایک علم ہے. اور یہ علم آج بھی دنیا اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی یہ علم گنے چنے لوگوں کو حاصل ہے. ہاں یہ علم اللہ تعالیٰ کا وہبی علم کہا جاتا ہے، اسے یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی ہے. آج لوگوں میں ہم دیکھتے ہیں خواب دیکھنے کے بعد یوٹیوب پر سرچ کرتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا تو کیا تعبیر ہوگی. ہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ اوپر سے نیچے گر رہا ہوں تو بتا، گوگل پوچھتے ہیں کہ خواب کی تعبیر، وہ آپ کو بتائے گا، اسے کیا معلوم ہے.
اب وہ تعبیر سن لے کے لوگ ہمارے کو پریشان کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ خواب کی تعبیر گوگل نے یہ بتایا ہے، تعبیر نے بتایا کہ میرے دشمنان زیادہ ہے. کون دیکھو بولے آپ کو؟ تو یہ تعبیر دیکھنے کی جگہ نہیں ہے. ہاں یہ قرآن کے اعتبار سے بہت کم لوگوں کو علم حاصل ہوتا ہے. علماء میں بڑے قرآن و حدیث کے پڑھے لکھے علماء میں بھی گنے چنے علماء ہوتے ہیں. ابھی یہ نہ گوگل نہ انسان ہے، نہ بزرگ ہے، نہ علامہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور اٹھے بیٹھے دیکھ لیتے ہیں، خامخواہ کا پریشان ہوئے. تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے جو ہم دیکھتے ہیں اس وقت معاشرے میں. یہاں دیکھیے یعقوب علیہ السلام اس علم کا ذکر الگ سے کر رہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو تم پر پورا کرے گا، جیسے اللہ نے تم سے پہلے تمہارے باپ دادا بولے تو یعقوب پر، یوسف پر، اسحاق پر جیسے نعمتیں اللہ تعالیٰ یوسف کو بھی اس میں شامل کرے گا. یہ یعقوب علیہ السلام نے گویا بشارت سنائی. اب یہاں رکیے. حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ خود پیغمبر تھے اور پیغمبرانہ تجربہ تھا، بزرگی حاصل تھی، تجربہ، یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے بتائے. اور اس کے بعد سے حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف سے بہت محبت کرتے تھے، بہت دل سے لگاؤ کرتے تھے. ہاں اتنا لگاؤ تھا تھوڑی دیر کے لیے بھی اپنے سے جدا کرنا، الگ کہیں بھیجنا، کسی کام کے لیے روانہ کرنا پسند نہیں کرتے تھے. اور جب ایسا کیے تو بھائیوں کو جلن شروع ہوا، حسد شروع ہوا، جلنے لگے. کیوں آخر ابا ہم کو چھوڑ کر یوسف کو ہی اتنا چاہتے ہیں، اتنا لگا لے کے بیٹھے ہیں؟ جلن شروع ہو گئی. اب دیکھو حسد، جلن کتنا خراب ہے. اللہ اکبر. کیا کرتے معلوم؟ بھائی سب مل کے مشورہ جماتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں سنیے گا. کہتے ہیں اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ. بولتے ہیں کہ ہمارے ابا جو ہے یوسف کو، اس کے بھائی کو بہت لگا لے کے بیٹھ جاتے ہیں. حالانکہ ونحن عصبہ، ہم ایک طاقت والے ہیں، 10 بھائی ہیں، ہاں ہم ان سے بڑے ہیں، ہم نوجوان ہیں، ہمارے میں طاقت ہے، ہم کو کچھ بھی کیئر نہیں کرتے ہیں، ان کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں. اگر ایسا ہمارا باپ کر، دیکھو کیا بولتے ہیں، اللہ اکبر، باپ کو بھی بخشے نہیں. قرآن کہتا ہے ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارا باپ جو ہے کھلی گمراہی میں ہے. ایسا کہتے ہیں. کس کو بول رہے ہیں؟ باپ کون باپ ہے؟ یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کو بول رہے ہیں. اتنا ہی نہیں، اب ان کے دلوں میں یہ حسد جو ہے کتنا آخر انجام تک لے کے جاتا ہے. اب سب مل کے بھائی بولتے ہیں، کیا بول کے؟ اقتلوا یوسف. اس کا حل کیا ہے؟ یوسف کو قتل کر دینا. ختم، قتل کر دیں گے تو مسئلہ ختم ہو جائے گا. یا نہیں ابھی طرحوہ ارضا، یا ایسا کریں گے کسی دور جگہ زمین میں لے جا کے پھینک دیں گے. پھینک کے آ جائیں گے تو جب وہ نہیں دکھیں گے، گم ہو جائیں گے، تو باپ ہم کو ہی محبت کریں گے، ہم کو قریب کریں گے. تو ایسا انہوں نے، یعنی کبھی یہ مشورہ کبھی یہ مشورہ انہوں نے کیا. ان میں سے ایک بھائی جو تھوڑا رحم دل تھا، اس نے کہا لا تقتلوا یوسف، کہ تم یوسف کو قتل نہ کرو. کیا کرو؟ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، لے جا کے کسی کنویں میں ڈال دو، بوڑی میں کسی کنویں میں ڈال دو. تو کیا ہوگا؟ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، ہاں راستے سے آنے جانے والے پانی پینے کے لیے آئیں گے، دیکھیں گے کنویں میں، تو ہو سکتا ہے کوئی پکڑ کے لے کے جائے گا. اب کون لے کے گیا ہمیں کیا مطلب ہے، بس ہم سے دور ہو جائے گا. ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو ایسا کرو. بلکہ یہ آخری مشورہ ہوا. اب جب پورا مشورہ ہوا، پلاننگ ہوئی، سازش ہوئی، تو اب باپ کو سمجھانا ہے. آئے پورے بیٹے مل کر کے ایک ساتھ آ کے بولے یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ما لکا، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ لا تأمننا علی یوسف، یوسف کے بارے میں آپ ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے. بولے تو ہمارے ساتھ کئی کو نہیں بھیجتے، ہمارے ساتھ کھیلنے کئی کو روانہ نہیں کرتے ہیں، ہاں اب صرف لگا کے رکھ لیتے ہیں، تو کیوں آخر ایسا بھروسہ نہیں کرتے؟ بولتے وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ. اللہ اکبر. دیکھیے زندگی میں بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی باتیں ایسی ہوتی ہیں، دل کتنا خراب ہوتے. دیکھیے اب آ کے جو باپ یعقوب علیہ السلام کے سامنے جو ریکویسٹ کر رہے ہیں بھیجنے کے لیے، کیا واسطے؟ کیا واسطے؟ لے جا کے ختم کرنے کے لیے، مارنے کے لیے.
لیکن زبان کی بات کیا ہوتی معلوم؟ اللہ اکبر، زبان کی بات ہے وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم اس کے بہت خیر خواہ ہے، ہمیں اسے اچھا دیکھ لیں گے. یہ قرآن کا جملہ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم اس کے بہت خیر خواہ ہے، ہاں ہمیں اسے نقصان نہیں پہنچائیں گے. پھر بولتے ارسلہ معنا، ہمارے ساتھ بھیج ڈالو، غدن کل، یرتع ویلعب، وہ کھیلے گا کودے گا ہمارے ساتھ رہے گا. اور پھر کیا بولتے ہیں دیکھو، اللہ اکبر، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے. استغفر اللہ، کیسے بھائی ہے، دل میں کیا لیے ہیں، زبانوں پہ کیا ہے، بولتے ہیں کہ ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے ان کی نیتوں میں، اور سامنے ذکر بھی کرتے ہیں انی لیحزننی، مجھے اس بات کا غم ہے، ان تذهبوا بی، کہ تم اسے لے کر جاؤ گے، واخاف ان یاکلہ الذئب، اور تم جو ہے پورے بڑے بڑے ہیں مل کر کے، تم کہیں کھیل کود میں مشغول ہو جائیں گے، یہ بچہ ہے، کوئی بھیڑیا کوئی جانور آ کے کھا جائے گا. وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم بچے سے غافل ہو جائیں گے، مطلب یہ کہ تم ادھر ادھر رہ جائیں گے. تو دیکھیے کیا بولتے ہیں، خالو بھائیوں نے کہا لَإِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ، کیا اسے بھیڑیا کھا جائے گا، إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، اگر اسے بھیڑیا کھا جائے گا تو ہم خسارے میں ہوں گے. بولے تو ہمیں ایسا کبھی کرنے نہیں دیتے، ہمیں اتنی حفاظت کرتے کہ اسے کچھ نقصان ہونے نہیں دیں گے. تو اب جب اتنی باتیں بھائیوں نے کہیں تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اب روکنا مناسب بھی نہیں، تو کہا کہ چلو لے کر جاؤ. فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ، تو لے کے گئے، اور کیا کرے، وَأَجْمَعُوا، اور سب جمع ہو کر کے يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، لے جا کے سیدھا کنویں میں پھینک دیے ڈائریکٹ. یعنی بیچ میں کھیل کود ادھر ادھر لے کے جانا بھی نہیں ہے، جیسے ہی ملا. اب تفسیر جب آپ پڑھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے ہی باپ سے تھوڑا دور نکل گئے مارنا شروع کیا یوسف علیہ السلام کو. کیا تو ہمارا ابا سے اتنا قریب ہوتا ہے، دل جا کے قریب بیٹھ کے کیا کرتا ہے، ابا تجھے ہوتا ہے نا، تو چھیڑ رہے ہیں اور مذاق کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، ادھر سے ایک ادھر سے ایک لگا رہے، اور سیدھا لے جا کے پٹک دیے کنویں میں. ہاں نہ کھیل کود، یعنی کم سے کم جو بولے نا ہم ہمارے ساتھ کھیلے گا کودے گا، ہولے بھی تھوڑی دیر کھلائیں گے، نہیں کچھ بھی نہیں. قرآن کہتا ہے سیدھا لے کے گئے مارتے ہوئے اور لے جا کے ڈال دیے کنویں کے اندر. ہاں اللہ تعالیٰ نے جو ہے انہیں اطمینان دلایا. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے وحی کی ان کی طرف، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچے گا. اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے کا گویا وعدہ کیے. اب یہاں کنویں میں تو ڈال دیے، اب واپس آنا ہے، گھر کو آنا ہے، ہاں ابا کے پاس بھی جانا ہے، تو کیا جواب دیں گے؟ تو دیکھو کیسی سازش کرتے. سب سے پہلے ان کی سازش کیا ہوتی ہے، باپ کے پاس سے یوسف علیہ السلام کو لا لیے، لانے کے فوراً بعد کیا کر دیے، سمجھو کہ گھنٹے کے اندر کام پورا ہو گیا، لیکن فوراً گھر کو نہیں گئے. ہاں شام ہونے تک انتظار کرے، شام کیا مغرب کیا عشاء ہو گئی. قرآن کہتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً، وہ عشاء کے وقت گئے. بولے تو رات ہوئی تاکہ ابا کو معلوم ہونا کہ ہمیں کچھ ہوا، ہونے کے بعد ادھر ادھر بہت دیکھے، ہمارے کو دکھ اتنا ہوا، ہمارے کو بولتے ہیں نا باہر ڈھونڈ کو رات ہو گئی بول کو، تو ویسا ایکٹنگ ہے، بولتے ہیں کہ عشاء، یہ ایک ایکٹنگ ہے. دوسرا قرآن کہتا ہے یبکون، عشاء یبکون، وہ رات کو آئے اور روتے ہوئے آئے، باپ کے سامنے روتے ہوئے آئے. یہ ایک، اور آ کے بولے یا ابانا، اے ابا جان، انا ذهبنا نستبق، ہم کھیل کود میں لگ گئے، وترکنا یوسف، اور ہم نے یوسف کو چھوڑ دیا، کہاں، عند متاعنا، ہمارے سامان جو بھی تھے وہ ساز و سامان کے پاس جو ہے چھوڑ کے ہم کھیل کود میں لگ گئے تھے. فاکلہ الذئب، بھیڑیا کو کھا گیا، اسے بھیڑیا کے کیا کیا، کھا گیا. اور یہ دیکھو سب کتنی ایکٹنگ ہے. اور یعقوب علیہ السلام جو ڈر پہلے سامنے رکھے تھے وہی ڈر کو آخر انہوں نے حقیقت میں بدلی. یہاں مفسرین ایک بات یہ بتاتے ہیں کہ کبھی تمہارے اپنے لوگوں میں یا بعض دوستوں میں کبھی ایسا کوئی انسان ہے جس کے بارے میں تمہیں اگر کسی ڈر کو ظاہر کریں گے تو وہ اسی ڈر کو بہانہ بنا کے غلط استعمال کرنے والا ہے، تو وہ ڈر کو بھی ظاہر نہیں کرنا.
جیسے مثال کے طور پہ کوئی آئے آپ کے پاس پیسے لینے کے لیے تو آپ دیتے ہوئے بولیں گے اے واپس کرتا ہے نہیں اڑا مارتا ہے بول کو, تو آپ ڈر ظاہر کریں گے کہ دیتا ہے یا نہیں اڑا مارتا ہے, تو ان کیا کریں گا, اڑاش ماریں گا اور بولیں گا تمہاری جیسی نیت ویسا بدلا. تو قرآن کے حساب سے یہ ایک بات ہمیں ملتی ہے یوسف علیہ السلام کے بارے میں, یعقوب علیہ السلام جو ڈر ظاہر کرے کہ اگر تم ایسا کریں گے تو بھیڑیا کھا جائے گا, تو آ کے بولے بھی کیا, بھیڑیا کھا گیا. اور اتنا جھوٹ بولتے ہوئے ان کو خود ڈر ہے, کیا بول کے, مانتے کہ نہیں کہ بول کے, پھر وہ بولتے وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین. اللہ اکبر. قرآن کا واقعہ پڑھیے, یہ تو میں مختصر جا رہا ہوں آپ کے سامنے. ہاں ایک ایک جملہ ایک ایک بات پہ کتنا غور کرنا ہے معلوم ہے سورت پہ. بولے ابا جان آپ ہمارے اوپر ہماری باتوں پہ لگتا ہے کہ بھروسہ نہیں کریں گے, حالانکہ ولو كنا صادقین, ہم پورے سچے ہیں, پورے ہم سچے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی تمہارے کو یقین نہیں آئیں گا. سچے ہیں دیکھو, وہ بولتے نا جھوٹ بولے تو اتنا کانفیڈنس سے بولنا, جھوٹ نہیں لگنا. یہ ایسے قصے ہیں وہ کہ جہاں جھوٹ بھی اتنا بول رہے ہیں اور پیغمبر کے سامنے بول رہے ہیں کہ ہمیں سچے ہونے کے باوجود تمہیں مانیں گے نہیں. تو یہ سب ایک ایکٹنگ تھی. تو عشاء کے وقت آنا, رو لے کے آنا, پھر یہ سب باتیں. اس سے بڑھ کے اور ایک ایکٹنگ کیا کی ہے, بولے وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب. یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈال رہے تھے تو کرتا ان کا جو اوپر کرتا ہے, کرتا نکال لیے. اب کرتا تو خالی نہیں لے کے جانا ہے, تو کیا کیے, خون لگا لیے. بدم کذب, ایک جانور کو مار کے جو ہے اس کا خون لگا دیے کپڑے پہ. قرآن کہتا ہے بدم کذب, جھوٹا خون. جھوٹا خون بولے تو ہے خون ان کا کیا نہیں, جانور کا ہے خون. خون لگا لے کے آ گئے اور آ کے بولے کہ ابا جان اب تو بھی بھروسہ کرو کہ یہ حالت ہوگی, بھیڑیا کھا گیا ہے تو اس لیے خون لگ گیا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام فوراً ایک بات بولتے ہیں, کیا, بل سولت لکم انفسکم امرا. یہ جتنی باتیں آ کے میرے سامنے بول رہے ہو کہ یہ سب باتیں تمہیں اپنے دل سے اپنے آپ سے بنا کے سیٹنگ کر کے لا کے بول رہی ہیں, لیکن اب تمہیں مطلب جو ہونا تھا سب ہو گیا ہے, تو اب کیا کرنا ہے, فصبر جمیل, اچھے طریقے سے میں انشاءاللہ صبر کروں گا. واللہ المستعان علی ما تصفون, جو کچھ تم حرکتیں کر کے آئے اللہ تعالیٰ میری مدد کرنے والا ہے. یہ یعقوب علیہ السلام کا ایک جملہ تھا. مفسرین نے یہاں ایک اور بات یہ بتائی کہ بھائیوں نے کرتا یوسف علیہ السلام کا لایا, خون تو لگا لیا, لیکن ایک جگہ غلطی کر بیٹھے. کیا, جیسا کپڑا تھا کرتا خون لگائے اور لا کے ویسا ہی دے دیے, کہیں سے پھٹا نہیں ہے, کہیں سے بھی پھٹکے نہیں ہیں, ادھر سے ادھر سے کچھ بھی پھٹکے نہیں ہیں. اب آپ بتائیں کہ کوئی بھیڑیا کوئی جانور آئے گا تو استنا نکال کے کالر نکال کے عزت سے کھائے گا, چیر کے پھاڑ کے کھائے گا, تو چیر کے پھاڑ کے کھائے گا تو شرٹ کرتا نہیں پھٹے گا. دیکھیے وہ بولتے نا جھوٹ, آدمی 100 جھوٹ بولے تو بھی کام تو ایک محنت سے رہتا ہے. ہاں جھوٹ کے اندر جو ہے اڑنے کی طاقت نہیں, بہت زیادہ نہیں اڑتا, تھوڑی دور اڑتا ہے پھر لنگڑا بن کے گرتا ہے, تو ایسا ہے. تو جھوٹ بنائے سب ایکٹنگ کرے, لیکن یہ جو غلطی تھی اس سے انہوں نے سمجھا بہت ساری چیزیں, پیغمبر ہے تو سمجھا کہ سب تمہیں اپنی طرف سے بنا کے لائے ہیں, تو اس لیے بولے کہ اب یہ پورا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. تو دیکھیے یہاں ایک اور نصیحت کی بات ہمارے لیے, جب آدمی سامنے والے کچھ نقصان پہنچاتے ہیں اور وہ نقصان یا سازش اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کرے, اللہ تعالیٰ واقعی میں اس کی سزا ان لوگوں کو دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہاں یعقوب علیہ السلام کیا بولے, تم جو بھی حرکتیں کرے وہ کس کے حوالے ہیں, اللہ کے حوالے. اب میں کیا کرنا ہے, فصبر جمیل, میں اچھے طریقے سے خوبصورتی کے ساتھ صبر کروں گا, باقی اللہ تعالیٰ جو ہے میری مدد کرنے والا ہے, تمہارا پورا معاملہ اللہ کے حوالے. اتنا بول دیے اور اس کے بعد بھائیوں کو کچھ بھی, اس کے بعد کچھ بھی نہیں, بس ختم ہے. ہاں کو چھوڑ دیے, کچھ بھی نہیں بولے کہ تم جو ہے تمہاری راستے پر چلے جاؤ. تو پھر کیا ہوا بعد میں, وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوہ. ہاں راستے سے جس کنویں میں پھینکے تھے کنویں کے قریب سے ایک قافلہ سفر کرتے ہوئے گزرا. راستے میں ایک آدمی پیاس لگی تو وہ لا کے اپنا ڈول بالٹی جو ہے کنویں میں ڈالتا ہے,
اور کھینچتا ہے فَأَدْلَى دَلْوَى تو وہ بالٹی کے ساتھ جو ہے یوسف علیہ السلام آ جاتے ہیں. جیسے ہی اوپر آ جاتے ہیں خال وہ انسان جو بھی ہے کھینچنے والا وہ کہتا ہے یا بشرا ھذا غلام، ارے تمہارے لیے خوشخبری ہو یہ لڑکا ہے. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً اور جب دیکھا چونکہ یوسف علیہ السلام خوبصورت ہیں تو کیا کیا، قرآن کہتا ہے وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً اس نے چھپا لیا. لوگاں نہیں دیکھنا ہے، لوگاں دیکھیں گے تو سب آئیں گے اٹھا کے لے کے جائیں گے، کچھ نہ کچھ کریں گے، تو کیا کیا چھپا لیا. واللہ علیم بما یعملون اور اللہ کو علم تھا کہ یہ لوگ آگے جا کے کیا کریں گے. اللہ جانتے تھے کہ یہ لوگ آگے جا کے کیا کریں گے. اب پھر گئے کیا کیے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ جا کے مصر کے مارکیٹ میں یہاں سے لے کے گئے، مصر کو لے کے گئے، مصر کے مارکیٹ میں بیچ دیے. کیسا بیچے؟ قرآن کہتا ہے بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ چند درہموں کے عوض، بولے تو ہمارے موٹی لینگویج میں بولا تو پھٹی کوڑی کی عوض، مطلب چھوٹی قیمت میں بیچ دیے. ہاں تو ہیرے کی قیمت کسے معلوم ہوتی ہے؟ کسے معلوم ہوتی ہے؟ ہیرے کی قیمت اس کا علم رکھنے والے کو ہی معلوم ہوتی ہے، سنار کو ہی معلوم ہوتی ہے. ہاں وہ لے جا کے تمہیں کسی کسان کو دے دیں گے تو وہ جا کے کلو ٹماٹر لائے گا، بولے کہ مجھے ٹماٹر ملے، تو اسے کیا معلوم ہے ہیرے کی قیمت. تو یہاں بھی ویسے انہیں کیا پتا کہ یہ جو بچہ ان کی قسمت میں آیا تھا اگر رکھ لیتے تو کیا ہوتا، کتنا نصیبہ بن جاتا، کیسی زندگی دنیا آخرت بن جاتی، نہیں پتا ہے. لے جا کے بولے کہ وہ زمانے میں بیچتے تھے انسانوں کو ایسے ہی لے گئے. کوئی بھی بچہ ملا مارکیٹ میں جیسے جانوروں کو بکروں کو بیچتے نہیں تو ویسا لے جا کے بیچتے. تو سوچا کہ بیچ دیں گے کچھ پیسے آئیں گے تو وہ اس کام میں آئیں گے انہیں. اسی لیے اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا، اللہ کو علم تھا کہ لوگ آگے جا کے کیا کر رہے. لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ لے جا کے بہت کم عوض میں لے جا کے بیچ دیے. بیچے تو کم، چونکہ چھوٹی قیمت میں بیچ دیے اور اس لیے بیچ دیے گئے. اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید بھی لیا گیا. حضرت یوسف علیہ السلام کو کس نے خریدا؟ خریدنے کے بعد کیا ہوا؟ آگے کی زندگی وقت ہو رہا ہے انشاءاللہ کل بات کریں گے. واقعہ اور تھوڑا تفصیل ہے، لمبا ہے انشاءاللہ، ہم مختصر کرتے ہوئے تھوڑا سمجھتے ہوئے جائیں گے. ایسا نہیں کہ قصہ ہے. قرآن کو اس لیے میں آپ کے سامنے رکھا ہوں کہ آپ کو پورے طور پر یہ اطمینان ہو کہ یہ پورا قرآن کا واقعہ ہے، کوئی کہانی نہیں، اس میں کہیں بھی ملاوٹ نہیں ہے. لوگوں کو ہم سنتے ہیں، لوگ اس میں آپ ذرا جا کے دیکھیں گے یوٹیوب پہ، آپ اس میں اتنے قصے ملیں گے آپ کو، بیچا میں کنویں میں ڈالے، اس کا ہاتھ آ کے پکڑ لیا انہوں بچا لیے، وہ فلاں بہت ہے. تو یہ من گھڑت باتیں، ضعیف روایتیں یا نانی دادی کے قصے چھوڑیے. قرآن کے حساب سے جو قصہ بتایا گیا ہے اور اس کے ساتھ یہ جو وہی ایک بڑی افسوس کی بات کیا ہے معلوم؟ ہمارے پاس بعض سیڈیز پہلے اویلیبل تھے، اب وہ ویڈیوز میں بدل گئے ہیں جو پیغمبروں کی زندگیوں پہ جو ہے بنائے گئے ہیں. آپ کو یہ بات یاد رہے کہ جتنے ویڈیوز یا سیریز بنائے گئے ہیں سب غیروں کی طرف سے ہے، اس میں سے اکثر یہودیوں کی طرف سے ہے. ہاں کوئی عالم وہ ویڈیوز نہیں بنائے ہیں. تو اسی وجہ سے جتنے پیغمبروں کی ہسٹریز پہ، لائف ہسٹریز پہ جتنے ویڈیوز ہیں اتنی بےہودگی ہے، بعض جگہ پر تو بے حیائی بھی ہے، ایک دم ہٹ کے بھی باتیں ہیں. تو اس لیے قرآن کے اعتبار سے جو باتیں آپ کو سامنے آئیں گی آپ یہ مان کے چلیں کہ یہی واقعہ صحیح ہے. باقی جو بیچے میں ادھر سے ادھر سے باتیں لا کے ڈالتے ہیں وہ مرچی مسالہ ہے جو قصوں کو اچھا بتانے کے لیے کرتے ہیں. ہمیں قرآن کے حساب سے، حدیث کے حساب سے چلیں گے تو پوری زندگی انشاءاللہ ان کے سامنے آئے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو صحیح معنوں میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. پیغمبروں کے جو واقعات سے ہم سبق سیکھ رہے ہیں اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.